بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضى اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم۔ آج انشاءاللہ 11ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ سورہ توبہ چل رہی ہے۔ سورہ توبہ میں پچھلے لیکچر میں نے بتایا تھا کہ منافقین کا پردہ فاش کیا گیا اور یہاں ان کو کہا گیا کہ آج کے بعد ہم تمہیں کسی غزوے میں نہیں لے کے جائیں گے۔ اور اس سورت کی ابتدائی جو آیات ہیں فتح مکہ کے متعلق ہیں اور باقی حصہ اس کا غزوہ تبوک کے متعلق ہے۔ کچھ آیتیں غزوہ تبوک سے جانے سے پہلے اس کی تیاری میں نازل ہوئیں، کچھ تبوک کے مقام پر، کچھ واپس آتے ہوئے۔ تو یہ جو آیتیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی واپس آ رہے تھے، اس وقت یہ آیتیں اتری کہ آپ یعتذرون الیکم آئیں گے تمہارے پاس معذرتیں کرنے، اذا رجعتم جب تم لوٹ کر واپس پہنچو گے مدینہ میں، اس وقت معذرتیں کرنے والی جو منافق نہیں گئے تھے وہ آ کر پھر معذرت کریں گے اور بہانے بنائیں گے، میں تو بس جانے ہی والا تھا، یہ مسئلہ بن گیا، فلاں پرابلم ہو گیا اور مجھے یہ مجبوری پڑ گئی، اس لیے میں نہیں جا سکا۔ آپ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل لا تعتذروا، ان سے کہو اب معذرتیں نہ کرو، لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ، تم ہرگز ایمان نہیں لائے، اللہ نے خبر دے دی ہے تمہارے سارے مخفی باتوں کی۔ ہاں وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ، ان قریب اللہ مزید آزمائے گا، تمہارے اعمال کو دیکھے گا تم کیا کرتے ہو، پھر تم پیش کیے جاؤ گے غیب اور حاضر کو جاننے والے رب کی طرف، وہ تمہیں خبر دے گا تم کیا کرتے رہے۔ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، ان قریب وہ اللہ کی قسمیں اٹھائیں گے، یہ منافق آئیں گے اور اللہ کی قسمیں کھائیں گے۔ اذا انقلبتم، جب تم لوٹ کر واپس ان کی طرف جاؤ گے، اس لیے لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ، تاکہ آپ ان سے اعراض کریں، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، اعراض ہی کریں ان سے منہ موڑیں، ان کو اپنے قریب نہ آنے دیں، کیوں انہم رجس، یہ ہے ہی گندگی، یہ منافق نفاق کی وجہ سے اندر ایمان ہے نہیں، تمہارے ساتھ آئیں گے تو تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گے، الٹا نقصان دیں گے، یہ گندگی ہے۔ وَمَأْوَاهُمْ جہنم، ٹھکانہ ان کا جہنم ہے، جزاء بما كانوا يكسبون، بہت برا بدلہ ہے جو یہ کما رہے ہیں۔ یہ قسمیں کھاتے ہیں تاکہ آپ کو راضی کر لیں، اگر آپ کو راضی کر بھی لیں اللہ تعالیٰ تو ان سے راضی ہونے والا نہیں ہے ایسی فاسق قوم سے۔ فرمایا الاعراب اشد کفرا، کچھ دیہاتی ایسے ہیں جو اپنے کفر میں بڑے شدید ہوتے ہیں اور انہیں اس لائق نہیں ہوتے کہ انہیں اللہ کی حدوں کا علم ہو، اللہ کی حدود کو جاننے والے نہیں ہوتے، اور اللہ تعالیٰ جاننے والے حکمت والے ہیں، اور سارے دیہاتی ایسے نہیں ہیں۔ اکثر آج بھی ایسے ہوتا ہے دیہات میں جس کے پاس علم نہ ہو، تعلیم نہ ہو، فہم نہ ہو، تو وہ جس چیز پر اڑا ہوا ہوتا ہے نا اپنے باپ دادا کو دیکھ کر، وہ کہتا ہے بس سارا کچھ یہی ہے، عقل کل میں ہی ہوں۔ جس کے پاس چاہے دنیاوی طور پر بھی تعلیم یافتہ ہو نا جو بندہ، اس کا ذہن وسعت والا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ سارا کچھ میرے پاس نہیں ہے، کئی چیزیں ایسی ہیں جس کا میرے پاس علم نہیں ہے۔ تو دین کے متعلق بھی جب اس کے پاس باتیں کھولی جاتی ہیں تو وہ ان کے مقابلے میں جلدی سمجھ لیتا ہے، جو اڑے ہوئے ہوتے ہیں دیہاتی اور اپنی ہی سوچ کو سب کچھ سمجھنے والے ہوتے ہیں، اور سارے اس طرح کے نہیں، کئی دیہات والے ایسے بھی ہیں جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضامندی کے لیے اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں، اور الا انہا قربۃ اللہ، بے شک ان کے لیے مال خرچ کرنا اللہ کے قرب کا ذریعہ بنے گا۔ والسابقون الاولون، سب سے پہلے ایمان لانے والے صحابہ کرام کی تعریف کی جا رہی ہے، مہاجرین میں سے ہوں چاہے انصار میں سے ہوں، اور وہ لوگ جنہوں نے ان پہلے ایمان لانے والوں کی اتباع کی، بعد میں ایمان لائے، سب کے سب کیا ہے، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سب سے راضی، وہ اللہ سے راضی، اعد لہم جنات، اللہ نے تیاری ان کے لیے کی ہے جنت، اللہ نے جنت بنائی ہی ان صحابہ کے لیے، مہاجرین کے لیے، انصار کے لیے، اور جو احسان کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے ہیں ان کے لیے، اس جنت کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اپنے آپ کو دیکھنا ہے نا، بلکہ ایک محدث کا قول بھی ہے، وہ کہتے ہیں میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ قرآن میں کہاں ہوں، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ اس قرآن میں تمہارا بھی ذکر ہے، فیہ ذکرکم،
اس قرآن میں ہم نے تمہارا بھی ذکر کیا. تو اس نے کہا میں نے قرآن کو پڑھا, میں دیکھوں میرا ذکر کہاں ہے, میرا ذکر کہاں ہے, ہم بھی دیکھیں ہمارا ذکر کہاں ہے. تو وہ کہتے ہیں مجھے اس آیت میں ذکر ملا. ہم بھی دیکھیں نا, ہمیں بھی اسی آیت میں ملتا ہے اپنا ذکر. کیا ہے؟ آخرون طرف, وہ صحابہ کی شان الگ, اللہ ان سے راضی ہو گیا, انہوں نے نیکیاں کی, اللہ نے جنتوں کا مہمان بنا دیا, رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کے سرٹیفکیٹ دے دی. وہ آخرون, بعد میں آنے والے کچھ ایسے بھی ہیں, اعترفوا بذنوبہم, جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا, خلطوا عملا صالحا, ان کے عمل مل جل گئے, صالح عمل بھی ہیں, وآخر سیئا, کچھ گناہ بھی ہیں. ایسے ہی ہے نا ہماری زندگی, گناہ بھی ہیں اور نیکیاں بھی ہیں, ملے جلے اعمال ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے لیے کیا کہتے ہیں کہ جن کا ایمان بھی ہے, کبھی گناہ بھی ہو جاتے ہیں, توبہ اور استغفار بھی کرتے ہیں, معافی بھی مانگتے ہیں, عسى الله ان يتوب عليهم, قریب ہے اللہ ان کی توبہ بھی قبول کر لے. ہمیں امید ہے انشاءاللہ اللہ ہماری توبہ کو قبول کریں گے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے توبہ کرنے کی, گناہوں سے بچنے کی. بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے, معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے. خذ من اموالہم صدقہ, ان کے مال سے صدقہ لے, تطہرہم, تاکہ ان کا مال پاک ہو جائے, وتزکیہم, اور ان کا تزکیہ ہو, وصلی علیہم, اور ان کے لیے آپ دعا کریں, بے شک آپ کی دعا ان کو سکون دے گی. واللہ سمیع علیم, اللہ تعالیٰ سننے والے اور جاننے والے ہیں. فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین, اللہ تعالیٰ نے خرید لی ہے مومنوں سے ان کی جانیں, ان کے مال, بان لہم الجنہ, بدلے میں جنت دی ہے. اللہ خریدار ہے کس چیز کے؟ مومنوں کی جان اور ان کا مال, بدلے میں جنت دے. اللہ نے جنت بیچ ڈالی ہے, مومنوں کو بیچ ڈالی ہے. جو اپنا ایمان بھی دے گا, اپنے نظریات بھی اللہ پر ایمان لاتے ہوئے, اور اپنی جان بھی اپنا مال بھی اللہ کو دے گا, اللہ نے جنت اس کو دے دی ہے. اور ان کی صفات کیا ہیں؟ یقاتلون فی سبیل اللہ, وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں, فیقتلون ویقتلون, وہ قتل ہو جاتے ہیں, کہ اللہ کے راستے میں اللہ کے دشمنوں کو قتل کرتے ہیں. وعدنا علیہ حقا, اللہ کا وعدہ ہے سچا, تورات میں بھی, انجیل میں بھی اور قرآن میں بھی. ومن اوفی بعہدی, کون ہے اللہ سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والا. فاستبشروا, پس خوشخبری دو ایسی بیع کرنے والوں کو, ایسی خرید و فروخت کرنے والوں کو خوشخبری دے دو, بایعتم بہ وذالک هو الفوز العظیم, یہ بہت بڑی کامیابی. اب کون ہے جنت کے خریدار؟ کیا وہ پھر گناہ کرتے ہیں جن کو جنت کی خوشخبریاں مل گئی؟ نہیں. التائبون, وہ توبہ کرنے والے, عابدون, عبادت گزار, الحامدون, اللہ کی حمد کرنے والے, السائحون, سیر و سیاحت کرنے والے. اس کا ایک معنی یہ کیا گیا روزے رکھنے والے, ایک معنی کیا گیا دنیا سے بے رغبت ہو جانے والے, الراکعون, رکوع کرنے والے, الساجدون, الآمرون بالمعروف, سجدہ کرنے والے, نیکی کا حکم دینے والے, گناہوں سے روکنے والے, والحافظون لحدود اللہ, اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں. وبشر المؤمنین, ایسے مومنوں کے لیے خوشخبری. ما کان للنبی والذین آمنوا یستغفروا للمشرکین, کسی نبی کے لیے یہ لائق نہیں کہ وہ کسی مشرک کے لیے استغفار کرے. وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ, اگرچہ وہ مشرک اس کا قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو. مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ, اس کے بعد کہ واضح ہو گیا, أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ, کہ بے شک وہ جہنم والے ہیں. اب ان کے لیے کسی قسم کا استغفار کرنا مومن کے لیے لائق نہیں ہے. پیچھے بھی گزرا ہے, عبداللہ بن ابی جب فوت ہو گیا, اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھانے کا ارادہ کیا. اس کا بیٹا مسلمان تھا, یہ منافق تھا. حضرت عمر نے روکا, اللہ کے پیغمبر یہ دشمن ہے, اسلام کا نقصان پہنچایا اس نے. آپ نے فرمایا عمر, میرے جانے سے اگر اللہ اس کو معاف کر دے تو میرے جانے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا استغفر لہم, اے پیغمبر آپ بخشش مانگے نہ مانگے, ان تستغفر لہم 70 مرہ, آپ 70 بار بھی معافی مانگے, لن یغفر اللہ لہم, اللہ نے اسے معاف نہیں کرنا. اور پھر آئندہ کے لیے اعلان کیا, کسی نبی کے لیے لائق ہی نہیں کہ دعا مانگے, مومن کے بھی لائق نہیں ہے. مشرک فوت ہو جائے جس کی عقیدے میں شرک ہے, کفر ہے, اللہ کا باغی اور نافرمان ہے, ایسے بندے کے لیے استغفار نہیں کرنا, ایسے بندے کے لیے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کے دعا نہیں کرنی. اللہ نے کہا کہ میں نے اس کو معاف نہیں کرنا, پھر کس کی یہ جرت ہے وہ جا کے کہے کہ اللہ تو معاف کر دے؟ اللہ نے تو کہا میں نے مشرک کو معاف نہیں کرنا. تو کسی مشرک کے لیے استغفار کرنا مومن کو یہ زیبا نہیں دیتا, مومن کی شایان نشان نہیں ہے. پھر یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے, ابراہیم علیہ السلام کے والد تو کافر تھے, مشرک تھے. ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے باپ کے لیے دعا کی تھی نا, تو اس کا بھی جواب دے دیا, ما کان استغفار لابی ابراہیم لابی, ابراہیم علیہ السلام کا جو استغفار تھا وہ صرف ایک وعدہ تھا جو انہوں نے وعدہ کیا ان کی زندگی میں. فلما تبین, جب ابراہیم علیہ السلام کے لیے واضح ہو گیا, کیا واضح ہوا؟ کہ کفر پر موت ہوئی ہے, وہ اللہ کا دشمن ہے میرا باپ,
تبرأ من ابراہیم علیہ السلام نے اس دعا سے برات کا اعلان کر دیا۔ ابراہیم لأواہ حلیم، ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم دل تھے، بڑی آہ و بکا کرنے والے، حلیم بڑے حلم والے اور حوصلے والے تھے۔ یہاں آگے ان 3 بندوں کی توبہ کا ذکر ہے۔ وعلى الثلاثة الذين خلفوا، میں نے بتایا تھا نا شروع میں کہ اس غزوے میں کچھ مومن ایسے تھے جو شروع میں چلے گئے، 4 قسم کے مومن تھے جو شروع میں تیار ہو گئے، کچھ تردد اختیار کیا، بعد میں تیار ہوئے۔ تیسرے وہ تھے جو معذور تھے، عذر کی بنا پر نہیں جا سکے۔ چوتھے وہ تھے جو سستی کی وجہ سے جانا چاہتے تھے، محض کاہلی کی وجہ سے وہ نہیں جا سکے۔ ان میں 10 بندے تھے، وہ 7 کی توبہ قبول ہو گئی تھی فوراً ہی، اور 3 ایسے تھے جن کی توبہ مؤخر کر دی گئی اور 50 دن کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی، اور وہ حضرت کعب بن مالک تھے، مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ، یہ 3 صحابی تھے۔ ان کی توبہ 40 دن کے بعد ان کی توبہ کا اعلان ہوا، اور اسی آیت میں کہ وہ 3 لوگ خلفو جو پیچھے رہ گئے، حتی اذا ضاقت علیہم الارض، یہاں تک کہ ان پر زمین تنگ ہو گئی، بما رحبت اپنی کشادگیوں کے باوجود، وضاقت علیہم انفسہم، انہوں نے اپنے دل کو بھی تنگ سمجھا۔ یہ ایمان کی نشانی ہے، ایمان ہونا اندر تو گناہ کرنے پر، اگر بندہ گناہ کر بیٹھے تو پھر دل تنگ ہوتا ہے، اور کوئی نیکی کا عمل چوک جائے اس سے تو پھر اس سے بھی دل تنگ ہوتا ہے۔ نیکی کا عمل چوک گیا ان سے، اب یہ نہیں کہ خوش بیٹھے ہوں، تنگ تھے۔ بعد میں بھی جب توبہ لیٹ ہو گئی ان کی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کر دیا، کوئی صحابی ان سے بولتا نہیں تھا، بات تک نہیں کرتا تھا، حتیٰ کہ آخری جو 10 دن تھے ان کی بیویوں کو بھی کہہ دیا کہ اب تم نے بھی ان سے نہیں بولنا۔ کتنا بڑا امتحان تھا، کتنی آزمائش تھی بڑی، لیکن صحابی رسول، اور پھر انہی دنوں حضرت کعب بن مالک جو ہے وہ کہتے ہیں میرے پاس نا روم کے بادشاہ نے خط بھیجا کہ تو اتنا بڑا آدمی، اتنا سمجھدار آدمی، تیرے سردار نے، تیرے رسول نے تیرے ساتھ بائیکاٹ کیا ہوا ہے، تو اس طرح تو نہیں تجھے دنیا میں ذلیل کیا، میرے پاس آ، میں تجھے سرداریاں اور چودراہٹیں دیتا ہوں۔ کہتے مجھے جو دکھ اس وقت ہوا کہ اب میرے ایمان پہ ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، مجھے کفر کی طرف دعوت دی جا رہی، اٹھے اور اس خط کو فوراً جلا دیا، روئے۔ یعنی ایسے حالت میں بھی وہ صبر پر رہے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر اسلام نے اور مسلمانوں نے تھوڑی سی کوئی تکلیف دی ہے کہ تو پھر فوراً جو ہے ایمان کو چھوڑ دیا، نہیں، ہر طرح کے امتحان آئے لیکن وہ ڈٹے رہے۔ دنیا کی لالچیں بھی آئیں، سرداری اور چودراہٹوں کے عہدے بھی آئے، بادشاہوں کے خط بھی ملے، لیکن پھر بھی انہوں نے ایمان کو نہیں چھوڑا۔ اور آگے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کا ساتھ دو۔ اب یہاں ایک واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوشل بائیکاٹ کیا اور سارے صحابہ سے کہا ان سے بولنا نہیں ہے، ان کے چچا زاد بھائی مکان قریب تھا، وہ اپنے گھر میں ان کے درخت تھا، اس درخت پر چڑھے تو یہ اپنے گھر میں اس کو دیکھ رہے تھے، اسے کہا اپنے اس چچا زاد بھائی کو کہ بھائی تو مجھے جانتا ہے نا، میں نے سچے دل سے کلمہ پڑھا ہے، تو مجھے جانتا ہے میں منافق نہیں ہوں، لیکن ہمارے ساتھ کتنا جو ہے وہ امتحان میں ہمیں رکھا گیا ہے۔ اب آگے سے وہ بھائی کیا کہتا ہے، حالانکہ اکیلے ہیں نا، تنہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے کہ بات نہیں کرنی، اب گھر میں تو چلو کر لیتے، ہم جیسا کوئی ہوتا تو ایسے کرتا نا، لیکن ان کا دیکھیں، ساتھ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایک ڈسپلن دیکھیں، جو حکم دیا اس کی پابندی دیکھیں، گھر میں وہاں بھی بات نہیں کر رہے۔ وہ پوچھتے ہیں بار بار کیا تو جانتا ہے میں سچا ہوں، کیا تو جانتا ہے میرے دل میں نفاق نہیں ہے؟ آگے سے اس صحابی نے اتنا کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں، جو فیصلہ وہ کریں گے ہمارا وہی فیصلہ ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ ہم قریبی رشتہ دار ہیں اور پھر خون کے رشتہ ہے اور بھائی ہیں ہم، تو ہم جو ہے تمہارا ساتھ دیں۔ آج ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، اکثر لوگ یہ دیکھیں گے میرا بھائی جس سائڈ پہ کھڑا ہے نا میں نے انہی کا ساتھ دینا ہے، چاہے حق اس طرف ہے یا نہیں ہے، قوم کا ساتھ دینا ہے، برادری کا ساتھ دینا ہے، چاہے برادری سچی ہو یا جھوٹی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے ایسے لوگوں کو، اسی لیے کہا ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کا ساتھ دو، جو سچا ہو چاہے وہ تمہارا بھائی نہیں ہے، ساتھ پھر بھی سچے کا دینا ہے۔ اور فرمایا تم میں ایک ایسی جماعت ضرور ہونی چاہیے، سارے کے سارے اب اگر دین کو سیکھنا اور دین کو سکھانا آگے پڑھانا شروع کر دیں تو باقی دنیا کے کام تو پھر سائیڈ پہ ہو جائیں گے نا۔ یہ دین کا حکم دینا فرض ہے، لیکن فرض کفایہ ہے، چند ایک بندے، ایک جماعت اس کام کو کرے، جس طرح جہاد ہے، جہاد بھی فرض کفایہ ہے،
ایک جماعت جہاد کرے اور پھر باقی جو پیچھے ہیں وہ ان کی سپورٹ کریں. اسی طرح ایک جماعت دعوت و تبلیغ کا کام کرے، لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے، گناہوں سے روکے، دین کو سیکھے اور سکھائے، اور باقی لوگ ان کی سپورٹ کریں. ما كان للمؤمنین لینفروا کافہ، سارے مومنوں کے لیے نہیں ہے کہ سارے کے سارے نکل جائیں. ہاں، فلولا نفر من کل فرقہ، ہر گروہ سے، ہر جماعت، ہر قوم سے ایک چند لوگ تو ایسے ہونی چاہیے نا، ایک فرقہ، ایک جماعت چھوٹی سی وہ ہونی چاہیے. طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، ایک طائفہ ہونا چاہیے جو دین کی فقاہت اختیار کرے. وَلِيُنذِرُوا قَوْمًا، پھر اپنی قوم میں جا کے ان کو ڈرائے. ہر قوم میں چند ایک بندے تو ایسے ہونے چاہیے نا. اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون، جب واپس پلٹیں تو ان کو ڈرائیں. اور قرآن کی آیتیں جب نازل ہوتی ہیں نا تو جس کے دل میں ایمان ہے وہ خوش ہوتا ہے، اور جو منافق ہے وہ اور زیادہ پریشان ہوتا ہے. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن، جب بھی قرآن کی کوئی صورت نازل ہوتی ہے جس کے دل میں ایمان ہے اس کا ایمان اور زیادہ ہو جاتا ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمانا، ایمان والوں کا ایمان اور زیادہ ہوتا ہے اور وہ خوش ہوتے ہیں. قرآن پڑھنے سے، قرآن سننے سے مومن کا ایمان بڑھتا ہے، اور مومن خوش ہوتا ہے کہ ہمیں اور زیادہ قرآن پڑھ کے سناؤ، ہم اور پڑھیں گے، اور لمبا قیام کریں گے، اور لمبی تراویح پڑھیں گے. ایمان کی نشانی ہے یہ، قرآن کو سننا، قرآن کو پڑھنا، قرآن کے لیے وقت نکالنا، قرآن کا پیغام آگے پہنچانا، قرآن پڑھنے والوں کی خدمت کرنا، یہ ایمان کی نشانی ہے، اور مومن خوش ہوتا ہے اس سے. اور جو منافق ہے، وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، جس کے دل میں بیماری ہے، نفاق ہے، اس کا نفاق اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو بعض کی طرف دیکھتے ہیں، هَلْ يَرَاكُم مِّنْ أَحَدٍ، پھر دیکھتے ہیں کہ کوئی اور تو ہمیں نہیں دیکھ رہا، ثُمَّ انصَرَفُوا، پھر کھسک جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، نہیں سننا چاہتے قرآن. یہ ایسی قوم ہے کہ یہ سمجھدار نہیں ہے. فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے اندر ایک ایسے رسول آ گئے ہیں، عزیز علیہ ما عنتم، اتنے رحم دل ہیں تم پر، عزیز علیہ ما عنتم، کہ تمہیں جو تکلیف پہنچتی ہے وہ ان کو بھی گراں گزرتی ہے. حریص علیکم، اس بات پر حریص ہے کہ تم مومن بن جاؤ. رؤوف الرحیم، بڑے نرم دل ہیں اور بہت رحم کرنے والے ہیں. یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہے کہ مومنوں کو تکلیف ہوتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان ہو جاتے ہیں، آپ بھی گھبرا جاتے ہیں، آپ کو بھی تکلیف ہوتی ہے. یہ ایک باپ ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت باپ کے ہیں. جس طرح ایک باپ کو اولاد تکلیف میں ہو تو باپ کو بھی تکلیف ہوتی ہے، والدین کو بھی تکلیف ہوتی ہے، ماں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. اسی طرح کسی بھی مومن کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف پہنچتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جذبہ دیکھیں، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں، آپ کو پایا نہیں، لیکن ہمارے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی ہیں. آپ کی دعائیں پانے کے لیے وہ اعمال کریں. آپ نے فرمایا اللہم من صلی اربعن قبل العصر، اللہ اس بندے پر رحم فرما جو بندہ عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت نماز پڑھتا ہے. آپ دیکھیں نا، 4 رکعت نماز پڑھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے مستحق بنے. عصر سے پہلے 4 سنتیں پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہ اس کے حال پہ رحم فرما، ہے اس کے کاروبار پہ رحم فرما، بیمار ہے تو اس کی بیماری پہ رحم فرما، رحمتیں آئیں گی، برکتیں آئیں گی. فَإِن تَوَلَّوْا، پھر بھی اگر یہ منہ موڑے تو ان سے کہو مجھے اللہ کافی ہے. آگے یہ آیت یدبر الامر، اس پر غور کریں نا کہ ہماری زندگی کے جو بھی معاملات چل رہے ہیں نا، جو ہو رہے ہیں، جو ہو چکا ہے ہمارے ساتھ، وہ کون کر رہا ہے؟ کون کرتا ہے؟ وہ ہمارے رشتہ دار، ہمارے کیا کہتے ہیں ان کو، شریک. ہمارے جو شریک ہیں کیا وہ کرتے ہیں؟ تعویذ کرا کے کسی نے ہمارے معاملات بگاڑے ہوئے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ کون کرتا ہے؟ جب یہ سوچتے ہیں نا فلاں رشتہ دار نے ہمارے خلاف تعویذ کیے ہوئے ہیں، فلاں نے ستایا ہوا ہے، فلاں نے رزق بند کیا ہوا ہے، فلاں نے ہمارے خلاف جو ہے پروپیگنڈے کیے ہوئے، پھر کیا ہوتا ہے؟ ذہن جو ہے ٹینشنوں کی ہماج گاہ بن جاتا ہے. یدبر الامر، سارے کاموں کی تدبیر کرنے والا وہ رب ہے. بار بار پڑھیں، معاملات بگڑے ہوئے ہیں تو کہیں ہمارے رب نے یہ کام کیے، اور بگڑے ہوئے جو ہے نا تو ہماری خرابیوں کی وجہ سے بگڑے ہیں. اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط بنائیں تو اس نے کاموں کی تدبیر کرنی ہے. وہ ہمارے جو بگڑے ہوئے کام ہیں ان کو بھی سنوارنے پر قادر ہے. وہ یدبر الامر، سارے کاموں کی تدبیر کرنے والا وہ ہے. بار بار اس کو پڑھیں گے تو سکون ملے گا. کس کے ہاتھ میں ہے سارے کاموں کا اختیار اور کنٹرول اور قبضہ؟ کس کے ہاتھ میں ہے؟ کیا کسی دنیا دار کے ہاتھ میں اللہ نے دیا ہے؟ نہیں. پوری دنیا مل جائے، ہمارا ایک قطرہ پانی کا بھی بند نہیں کر سکتی. یہ ایمان ہے ہمارا.
ساری کائنات مل کر ایک لقمہ رزق کا بھی ہمیں نہیں دے سکتی. جو ہمارے رب نے ہماری قسمت میں لکھا ہے وہی کچھ ہونا ہے، وہی کچھ ملنا ہے، اور اس کے لیے محنت اور کوشش وہ ہماری ہے، اور اللہ کے ساتھ تعلق بنائے. ٹھیک ہے نا؟ کچھ لوگ ایسے ہیں جو دنیا پر راضی ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دنیا کمانے سے منع نہیں کیا، دنیا کمانے سے منع، دنیا حاصل کرنے سے منع نہیں کیا، لیکن صرف دنیا پر راضی ہو جانا، اسی کو کافی سمجھ لینا، اپنی ساری کوشش تگ و دو محنت اسی دنیا کے لیے کرنا اور اسی پر خوش ہو جانا، یہ بہت برا ہے اور بہت گھٹیا سوچ ہے، بہت گھٹیا سوچ ہے. کیونکہ اصل مستقبل تو آخرت ہے. اس آخرت کو فراموش کر کے جو بندہ دنیا کے حقیر فائدے پر راضی ہو گیا کہ بس میرے لیے کافی ہے یہ، یا کافی تو نہ کہے بلکہ اسی کو حاصل کرنے کی کوشش میں لگا رہے، اپنی آخرت کو سنوارنے کی ذرا بھی کوشش نہ کرے، تو یہ بہت برا ہے. فرمایا ان الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ جو ہماری ملاقات کا یقین نہیں رکھتے، ورضوا بالحیات الدنیا، وہ اس دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے، پیسہ مل گیا، شہرت مل گئی، دولت مل گئی، وہ کہتے ہیں بس کافی ہے ہمیں. وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اسی پر مطمئن ہے، دنیا ملتی جائے خوش ہے، آخرت سنوارنے کی کوشش نہیں کرتے. وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ، یہ لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہیں. أُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، انہی کا ٹھکانہ جہنم ہے. جو یہ کما رہے ہیں کہ اپنی آخرت کو سنوارتے نہیں، آخرت کی کوشش نہیں کرتے. یہاں کنسپٹ کلیئر کرنا چاہیے کہ دنیا حاصل کرنا، یہ دنیا کمانا حلال طریقے سے، یہ برا نہیں ہے، اسی کو کافی سمجھ لینا، اپنی آخرت کی فکر نہ کرنا، اس دنیا کو خرچ کر کے اللہ کے راستے میں آخرت سنوارنے کی کوشش نہ کرنا. دنیا خرچ کرنا جہاں دنیا کی دولت ملتی ہو، جہاں دنیا کی شہرت ملتی ہو، صرف دنیا کے مفاد کے لیے جینا، یہ برا ہے. ساتھ اپنی آخرت بھی سنوارے، اپنی آخرت کو بنانے کی کوشش بھی کرے. آگے آ رہا ہے سورۃ القصص میں، جہاں قارون کا ذکر ہے، اس کو بھی موسیٰ علیہ السلام نے یہی کہا تھا کہ اپنا مال جو تجھے اللہ نے دیا ہے، اس سے صرف یہ دنیا نہ بنا، اپنی آخرت کا گھر بھی بنا، اس دنیا سے اپنی آخرت کا گھر بھی بنا. جو اس دنیا کے مال سے اپنی آخرت کا گھر بھی بناتا ہے، اچھا وہ ہے، اصل مستقبل تو آخرت ہے. اور جنت میں جب پہنچیں گے جنتی وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اللہ ان کو ہدایت دے گا، سیدھا راستہ دکھائے گا. جنت میں پہنچیں گے، دعواہم فیہا، ان کی جنت میں پکار کیا ہوگی، سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام. جنت میں جا کر سبحان اللہ پڑھیں گے اور ایک دوسرے سے ملیں گے تو تحفہ ان کا سلام ہوگا، وہاں بھی سلامتی، سلام کہیں گے، السلام علیکم کہیں گے ایک دوسرے کو. اور یہاں سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے، فیہا سلام، یہاں السلام علیکم نہیں ہے، سلام ہے صرف. تو کوئی بندہ اگر سلام علیکم کہتا ہے تو وہ جو حدیث میں آتا ہے وہ لفظ تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہنا تو السلام علیکم چاہیے، لیکن سلام علیکم کوئی بندہ کہہ دیتا ہے تو معنی نہیں بگڑتا. کئی لوگوں کو جن کو عربی نہیں آتی نا، وہ دیکھا ہوا بھی کہیں پر کھڑا ہوتا ہے کہ السلام علیکم سے یوں معنی بدل جاتا ہے، یہ بن جاتا ہے. کچھ لفظ ہیں السلام علیکم کہنے سے معنی بنتا ہے کہ تم پر موت ہو، ٹھیک ہے، وہ نہیں کہنا چاہیے. لیکن الف لام ہٹا کر صرف سلام علیکم کہتے ہیں تو اس کا معنی بھی سلام ہی ہے. السلام علیکم خاص ہو گیا، الف لام جو ہے وہ معرفہ کرنے کے لیے ہے، سلام علیکم عام ہو گیا، ٹھیک ہے. تو سلام علیکم کہنے سے بھی معنی نہیں بگڑتا، لیکن جو سنت طریقہ ہے السلام علیکم کہیں 10 نیکیاں ملتی ہیں، ورحمۃ اللہ کہیں 20 ملتی ہیں، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں تو 30 نیکیاں ملتی ہیں. آگے مشرکین مکہ کا ایک مطالبہ تھا، تو کہتے تھے وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ان پر واضح قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا، یہ کیسا قرآن ہے، اور قرآن لاؤ جس میں ہمارے باطل معبودوں کی نفی نہ ہو، ایسا قرآن لاؤ. او بدل، یا اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر لو پھر ہم مان لیں گے. قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي، میرے لائق نہیں ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے تھوڑی بناتا ہوں کہ میں چینج کر دوں، اب یہ نہ پڑھوں وہ پڑھوں، میرے اختیار میں نہیں. ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو خود بھی وحی کا پابند ہوں. انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، میں ڈرتا ہوں کہ میں اپنے رب کی نافرمانی نہ کر بیٹھوں اس دن کے عذاب سے جو بہت بڑا ہے، اس بڑے دن کے عذاب سے مجھے ڈر لگتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ڈرتے ہیں، اور جو نہ ڈرے کتنا بڑا بے وقوف ہے وہ. اللہ کے عذابوں سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے. قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر میرا اللہ چاہتا میں نہ تلاوت کرتا تم پر اور نہ تمہیں میں خبردار کرتا.
فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، اے مکہ والو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا تھا جب آپ کوہ صفا پہ کھڑے ہوئے اور سارے لوگوں کو بلا لیا، سب اکٹھے ہو گئے، جمع ہو گئے، اور کہا کہ لقد لبثت فیکم عمرا من قبلی افلا تعقلون، میں نے اپنی عمر کا ایک لمبا حصہ تم میں گزارا ہے، بتاؤ مجھے کیسا پایا؟ کبھی میں نے جھوٹ بولا ہو، کبھی دھوکہ کیا ہو، کبھی وعدہ خلافی کی ہو، کبھی کسی پر تہمت لگائی ہو، کسی پر الزام لگایا ہو۔ سب نے مل کر کہا ما جربناک الا صدقا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ما جربناک الا صدقا، جب بھی ہم نے تجربہ کیا آپ کو سچا پایا۔ یہ نہیں کہا کسی نے کہ ہمارا آپ سے کوئی لین دین نہیں ہوا، کبھی معاملہ نہیں ہوا، کبھی تجربہ نہیں ہوا، کبھی جانچا نہیں، کبھی پرکھا نہیں، نہیں، یہ نہیں، بلکہ کیا کہا؟ بار بار آزمایا ہے، بار بار تجربہ کیا، جب بھی تجربہ کیا ہے آپ کو سچا پایا۔ یہ گواہی دینے کے بعد، یہ گواہی دینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی لے لی، پھر کہا اے میری قوم، پھر یاد رکھو جس نے تمہارے ساتھ کبھی دھوکہ نہیں کیا، کب تمہارے ساتھ جھوٹ نہیں بولا، ساری زندگی جس نے سچ بولا ہے، آج اس کی سب سے بڑی سچائی بھی سنو، وہ کیا ہے؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، پھر سنو اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، کہہ دو لا الہ الا اللہ، اس اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی معبود مشکل کشا، کوئی حاجت روا نہیں، تفلحوا کامیاب بن جاؤ گے، تملک العرب والعجم عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ دعوت دینے کی دیر تھی، اپنا ہی سگا چچا جو پیدائش پر خوش ہونے والا تھا، اپنے لونڈی کو آزاد کرنے والا، وہی دشمن بنا۔ اس نے کہا تب لک یا محمد لہذا جماعتنا، اے محمد کیا تو نے ہمیں اس لیے بلایا تھا تیرے ہاتھ ٹوٹے معاذ اللہ؟ اللہ نے جواب دیا، اب اللہ نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جواب دینے کی ضرورت نہیں، ہم جواب دیں گے جو جواب قیامت تک پڑھا جاتا رہے گا، تبت یدا ابی لہب، تب پوری سورت نازل کی۔ تو یہ جملے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے تھے۔ آگے فرمایا لوگوں کی حالت یہ ہے وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً، جب ہم ان کو رحمت دیں، اپنی طرف سے فائدے عطا کریں، نعمتیں اور انعام دیں تو بڑے خوش ہوتے ہیں، اور تکلیف آئے تو پھر اِذَا لَهُم مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا، پھر تدبیریں کرنے لگ جاتے ہیں۔ قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا، ان کی چالیں انہی کے خلاف ہیں۔ قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا، ان سے کہو اللہ تم سے زیادہ جلدی تدبیریں کرنے والا ہے۔ جب یہ لوگ یُسَيِّرُكُم فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، یہ سمندروں میں جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں خشکی میں اور تری میں، اور پھر جب یہ کشتی میں ہوتے ہیں اور کشتی چلتی ہے اور جو ہے موسم اچھا ہوتا ہے اور ہوائیں سازگار چل رہی ہوتی ہیں، فرحوا بہا، خوش ہو جاتے ہیں، اچانک اللہ آزماتے ہیں، ریح عاصف، تیز جکھڑ چلتا ہے، طوفان آتا ہے، وجاءہم الموج، ہر طرف سے موجیں آ جاتی ہیں، من کل مکان، ہر طرف سے، وظنوا انہم احیط بہم، اور یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اب گھیر لیے گئے ہم، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ کو پکارتے ہیں دین کو خالص کرتے ہوئے، ایک خالص اللہ کو پکارتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں لئن انجیتنا من ہذہ، اللہ اگر اس سمندر سے تو نے نجات دے دی تو ہم شکر گزار بن جائیں گے۔ ایک واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے، اکرمہ جب مکہ فتح ہوا، اکرمہ ابو جہل کا بیٹا بعد میں مسلمان ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھاگے اور گئے مکہ چھوڑ کر کہ میں بھی نکل جاؤں کہیں، سمندر میں گئے، کشتی پر بیٹھے اور چلے کہ میں نے شام کی طرف یا یمن کی طرف غالباً جا رہے تھے کہ میں نے وہاں جانا ہے، اور راستے میں طوفان آیا اور کشتی ڈگمگانے لگی، کشتی کے ملاح نے کہا ایک اللہ کو پکارو، ایک اللہ کو پکارو تو بچ جاؤ گے، یہاں سمندر کی ان موجوں میں بچانے والی ذات اگر کوئی ہے تو وہ ایک اللہ ہے۔ اکرمہ کہتے ہیں یار یہی دعوت تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، کیا ہمارے معبود جن کی خاطر ہمارے بزرگوں نے گردنیں کٹا دیں، کیا وہ سمندر میں نہیں بچا سکتے؟ ملاح نے کہا نہیں، اگر بچنا ہے تو ایک الہ کو پکارو، وہ بچا سکتا ہے، تمہارے یہ معبود وہ خشکی میں کام آتے ہیں، یہاں سمندر کی گہرائیوں میں اور سمندر کی ان موجوں میں بچانے والی ذات ہے تو ایک اللہ کی ہے۔ اکرمہ کہتے ہیں اندر ہی اندر سے میں نے کہا اگر میں بچ گیا نا پھر ادھر نہیں جاؤں گا، واپس مدینے جاؤں گا، اگر یہ یہاں نہیں بچا سکتے پھر ان کی خاطر یہی تو دعوت دیتے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر مان نہیں لینی چاہیے تھی ہمیں، اللہ نے ہدایت لکھی ہوئی تھی، بچ گئے کشتی سے، واپس آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے، ٹھیک ہے نا؟ تو سمندر کی موجوں میں اس ملاح کو بھی پتا تھا کہ یہاں اگر بچنا ہے تو لا الہ الا اللہ کہنا ہے، ایک الہ، ایک رب، ایک معبود اور مشکل کشا، وہی ان سمندر کی موجوں میں بچا سکتا ہے، تو یہ سمندر میں بھی جا کر ایک اللہ کو پکارتے تھے پھر لیکن اللہ فرماتے ہیں جب ہم نجات دے دیں ان کو، اذا ہم یبغون فی الارض، پھر زمین میں بغاوت کرنے لگ جاتے ہیں، یا ایھا الناس، اے انسانو، انما بغیکم علی انفسکم، تمہاری بغاوت تمہارے ہی نفسوں کے خلاف ہے،
متاع الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا کھوٹا فائدہ ہے، ثم الینا مرجعکم، پھر میری طرف تمہارا لوٹ کے آنا ہے، میں تمہیں خبر دوں گا جو تم عمل کرتے رہے۔ آگے فرمایا واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ سلامتی کی طرف بلاتے ہیں، اللہ جنت کی طرف بلاتے ہیں۔ دار السلام جنت کا ایک نام ہے، اللہ اس سلامتی کے گھر کی طرف بلاتے ہیں، اور یہ اسلام بھی سلامتی والا ہے۔ جو اسلام میں آ جاتا ہے امن میں آ جاتا ہے، سکون اور اطمینان میں آ جاتا ہے۔ خصوصاً عورتوں کے لیے جو سلامتی، جو امن، جو سکون، جو اطمینان اسلام میں ہے، دنیا کے کسی مذہب میں نہیں۔ اور کل پچھلے لیکچر میں نے بتایا تھا نا سورہ توبہ میں، کوئی دنیا کا مذہب ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ اپنا حلال کا کمایا ہوا مال اگر فقراء اور مساکین پر خرچ نہیں کرو گے تو تمہیں سزا ملے گی۔ کتنا خیر خواہی کا دین ہے، کتنے امن کا دین ہے، جس میں جان کی بھی حفاظت ہے۔ سورۃ المائدہ میں پڑھا ہم نے، جان کی حفاظت، مال کی حفاظت، عزت و آبرو کی حفاظت، نظریات کی حفاظت ہے، سارے تحفظات انسان نے، انسانیت کے اسلام نے سکھائے ہیں۔ اور سلامتی ہے، واللہ یدعو، وہ اللہ اس سلامتی والے دین کی طرف بلاتا ہے، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ وہ لوگ جنہوں نے نیکی کی، احسنوا، نیکی کی، الحسنہ، ان کے لیے جنت ہے، وزیادہ، اور زیادہ بھی ہے۔ یہاں زیادہ سے مراد اللہ کا دیدار ہے، اللہ ہمیں بھی یہ نصیب کر دیں، اللہ جنت بھی عطا کر دیں اپنی رحمت سے، اور اللہ اپنی رحمت سے اپنے چہرے کا دیدار بھی کرا دیں۔ دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا، جنت میں جنتیوں کو ہوگا۔ اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما لے۔ وہ لوگ جنہوں نے نیکیاں کی، اسی لیے روزے رکھ رہے ہیں، اسی لیے نمازیں پڑھتے ہیں، اسی لیے قرآن پڑھ رہے ہیں، احسن ہو، جنہوں نے نیکیاں کی، الحسنہ، جنت ہے، وزیادہ، اور اللہ کے چہرے کا دیدار ہے۔ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ، ان کے چہروں پر کوئی سیاہی نہیں ہوگی، کوئی ذلت نہیں چھائے گی۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنت والے ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے گناہ کیے، جزاء سیئہ، ان کے لیے بدلہ بھی برا ہوگا، بمثلہا، اس کی مثل، وترہقہم ذلہ، ان پر ذلت چھا رہی ہوگی، ما لہم من اللہ من عاصم، اللہ کے عذابوں سے انہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ کأنما غشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، ان کے چہرے ایسے لگ رہے ہوں گے جس طرح سیاہ رات کا ایک ٹکڑا ان کے چہروں پر چپٹا دیا گیا۔ اولئک اصحاب النار، یہی لوگ آگ والے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ویوم نحشرہم جمیعا، جس دن ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے۔ ثم نقول للذین اشرکوا، پھر ان لوگوں سے کہیں گے جنہوں نے شرک کیا، مکانکم، اپنی جگہ ٹھہرو تم بھی، تمہارے شریک بھی۔ فزیلنا بینہم، آپس میں جو دنیا میں التفات تھے، محبت تھے، اور ایک دوسرے سے معاہدے تھے، وہ سب گم ہو جائیں گے۔ وقال شرکاؤہم، اور ان کے پیر اور معبود کہیں گے، ما کنتم ایانا تعبدون، تم تو ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، اللہ گواہ ہے ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان، ان کننا عن عبادتکم لغافلین، ہم تمہاری عبادت سے غافل تھے۔ آج دیکھیں نا کتنا واضح قرآن بتاتا ہے، جو نیک اللہ کے بزرگ ہستیاں فوت ہوگی وہ کیا کہیں گے، اللہ ہم نے ان کو نہیں کہا تھا ہماری عبادت کرو، ما کننا ان کننا عن عبادتکم غافلین، ہمیں تو پتہ نہیں تھا تم ہماری قبر کو جو ہے مزار بنا کے وہاں سجدے کرتے تھے۔ کیا پیر عبد القادر جیلانی، جنہوں نے ساری زندگی توحید کی دعوت دی، آج ان کی قبر کو سجدہ گاہ بنایا ہوا ہے، وہ نہیں کہیں گے اللہ کو، اللہ ہم نے تو ان کو روکا تھا، ساری زندگی وہ شرک سے روکتے رہے، انہی کوئی پیچھے اللہ کا شریک بنا دیا۔ وہ کہیں گے اللہ گواہ، اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان گواہ کافی ہے۔ ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، وہاں ہر جان لے گی کیا اس نے کیا۔ وردوا الی اللہ، اور اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے جو سچا مولا ہے۔ وضل عنہم ما کانوا یفترون، جو اپنے گھڑے ہوئے عقیدے تھے اور نظریات تھے سب گم ہو جائیں گے۔ قل من یرزقکم، پھر اور انداز بدل کر اللہ توحید سمجھا رہے ہیں یہاں، قل ان سے کہو کون تمہیں رزق دیتا ہے آسمانوں سے، امن یملک السماء والابصار، کون مالک ہے تمہاری کانوں کی سماعت کا، تمہاری آنکھوں کی بصارت کا، کون نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، اور کون نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے، ومن یدبر الامر، کون اس تمام معاملات کی تدبیریں کرنے والا کون ہے، سیقولون للہ، ان قریب یہ مکہ کے مشرک بھی جواب دیں گے کہ اللہ کرنے والا ہے۔ جب یہ سارے کام اللہ کرتا ہے فافلا تتقون، پھر اس اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں۔ فذالکم اللہ ربکم الحق، یہ اللہ ہے تمہارا رب ہے سچا، فماذا بعد الحق، اس حق کے بعد گمراہی کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ کذالک حقت کلمۃ ربک علی الذین فسقوا، اللہ نے اپنے کلمات کو ثابت کر دیا ان لوگوں پر جنہوں نے فسق کیا، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ قل هل من شرکائکم، ان سے کہو کیا تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے من یبدأ الخلق، جو مخلوق کی ابتدا کرے، ثم یعید، پھر دوبارہ اس کو بھی لوٹائے۔ اللہ یبدأ الخلق، اللہ نے اس مخلوق کی ابتدا کی ہے، ثم یعید، پھر وہ اس مخلوق کو دوبارہ بھی زندہ کرے گا۔ مکہ کے مشرکوں سے کہو اگر تم یہ کہتے ہو
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اپنی طرف سے بنایا ہے، تو تم بھی تو عربی ہو، تم بنا لاؤ۔ وما كان هذا القرآن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين ام يقولون افترى قل فأتوا بسورة، تم ایک سورت بنا لو، وادعوا من استطعتم، اکیلے نہیں، جس کی بھی طاقت رکھتے ہو سارے شریکوں کو بلاؤ، بل کذبوا، بلکہ جھٹلا دیا انہوں نے، جب اپنے علم سے اس قرآن کا احاطہ نہیں کیا تو جھٹلا دیا۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور جس دن ہم ان کو اکٹھا کریں گے، كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، پھر قیامت کے دن ایسے لگے گا کہ دنیا میں ایک لمحہ جیے ہیں، ایک لمحہ زندگی گزاری۔ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ، ایک دوسرے کو پہچان رہے ہوں گے، تعارف کر رہے ہوں گے۔ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ، نقصان میں ڈالا اپنے آپ کو ان لوگوں نے جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا۔ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ، اور وہ ہدایت یافتہ نہیں تھے۔ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیں، ان کو سمجھا دیں، اپنا عقیدہ اور نظریہ بتا دیں ان کو، یہ رب کا قرآن ہے۔ لا املک لنفسی، میں اپنی جان کا بھی مالک نہیں، ذرہ نقصان کا، ولا نفع نہ فائدے کا، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے وہی نقصان مجھے ملتا ہے، جو اللہ چاہے وہی فائدہ مجھے ملتا ہے۔ لکل امت اجل، ہر امت کے لیے ایک مقررہ وقت ہے۔ فاذا جاء فلا یستأخرون ساعہ، اس اپنے مقررہ وقت سے ایک لمحہ بھی مؤخر نہیں ہو سکتے، ایک لمحہ بھی آگے مہلت نہیں مل سکتی۔ قل ارائیتم، ان سے پوچھو، ان اتاکم عذابہ بیاتا، اگر تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے رات کو یا دن کو، ماذا یستعجل منہ المجرمون، مجرموں کو کس چیز کی جلدی ہے؟ جب عذاب آ جائے گا، آنا عذاب کو دیکھ کر تب ایمان لاؤ گے، جس طرح فرعون نے کیا تھا، پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ الا ان للہ، خبردار یاد رکھو، جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے وہ سب اللہ کا ہے۔ الا ان وعد اللہ حق، یاد رکھو، جان لو اللہ کا وعدہ سچا ہے، ایک دن قیامت آنی ہے، اللہ کا یہ وعدہ سچا ہے، اللہ نے ایک دن اپنے سامنے کھڑا کرنا ہے، اللہ کا یہ وعدہ سچا ہے، اللہ نے اس زندگی کے بارے میں پوچھنا ہے، سب سے حساب لینا ہے۔ ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اللہ کے اس وعدے کو بھولے ہوئے ہیں۔ ہوا یحیی و یمیت، وہی زندگی دیتا ہے، وہی مارتا بھی ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف پھر جانا ہے۔ یا ایھا الناس، اے انسانوں، قد جاءتکم موعظہ، تمہارے پاس نصیحت آ گئی ہے، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نصیحت آ گئی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وشفاء، اور یہ شفا آ گئی، لما فی الصدور، ان بیماریوں کی جو تمہارے سینوں میں ہیں۔ یہ قرآن سینوں کی تمام بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ سینے میں بیماری نفاق کی ہے، سینے میں بیماری شک کی ہے، سینے میں بیماری شہوت کی ہے، سینے میں بیماری ہے دل نہیں لگتا، دل دنیا کے کاموں میں لگا ہوا ہے، دل میں دنیا پرستی ہے، دل میں حرص و ہوس ہے، دل میں شہوت ہے، دل میں شکوک و شبہات ہیں، دل میں شرارتیں ہیں، ان ساری بیماریوں کی شفا اس قرآن میں ہے۔ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، سینے کی تمام بیماریوں کی شفا قرآن میں ہے۔ وَہُدًى، یہ ہدایت ہے قرآن، وَرَحْمَةٌ، یہ رحمت ہے قرآن، لِلْمُؤْمِنِينَ، ایمان لانے والوں کے لیے۔ اس کا ترجمہ پڑھو، رحمت آئے گی، اس کو تلاوت کرو، اس کی رحمت آئے گی، اس کو سمجھ کے پڑھو، ہدایت آئے گی، رحمت آئے گی۔ اللہ نے ہدایت کے لیے نازل کیا، شفا کے لیے نازل کیا، رحمت کے لیے نازل کیا، اس کو جھوٹی قسمیں اٹھانے کے لیے نازل نہیں کیا، مردوں پہ پڑھنے کے لیے نازل نہیں کیا، عدالتوں میں جھوٹا اٹھانے کے لیے، یا اپنی بیٹی کی شادی پر سر پہ قرآن رکھ کے قرآن کے سائے میں بیٹی رخصت ہو رہی، کتنی بڑی توہین ہے قرآن کی یار۔ سارا ہفتہ جو ہے وہ کنجر خانہ ہوتا رہا ہے، ڈانس ہوتے رہے ہیں، مجرے ہوتے رہے، انڈیا کے گانے چلتے رہے ہیں شادی پہ، اور جب بیٹی کو رخصت کرنے کے بارے یہ قرآن اٹھا کے سر پہ رکھ کے، اب یہ قرآن کی عزت ہے، یہ توہین ہے قرآن کی۔ اور اس وقت بھی گانے چل رہے ہیں، ڈھول بج رہا ہے، اور ادھر قرآن اٹھا کے بیٹی قرآن کے سائے میں جا رہی ہے جی، اس لیے قرآن آیا ہے۔ ایسا کرنے سے شفائیں نہیں ملیں گی، قرآن الٹا بد دعائیں دے گا، ایسے کرنے والوں کو قرآن بد دعائیں دیتا ہے۔ صحیح قرآن پڑھنے والے ہیں، قرآن کو ماننے والے، قرآن ان کو بد دعائیں دیتا ہے۔ قرآن کے حق ادا نہیں کرتے، قرآن کے حقوق کو پورا کریں گے تو شفا بھی ملے گی، رحمت بھی ملے گی۔ اور کل کا جمعہ جو میں نے پڑھایا ہے، گروپ میں بھی شیئر کی ہے، اس میں قرآن کے حقوق بتائے ہیں۔ آپ نے نہیں سنا تو گروپ میں، جس واٹس ایپ گروپ میں ہماری کلاس ہوتی ہے اس میں وہ شیئر کی ہے، اس جمعے کو آپ سنیں ٹائم نکال کر۔ قل بفضل اللہ، اللہ کے اس فضل اور رحمت کے ساتھ، فلذلک فلیفرحوا، اس قرآن کو لے کر خوش ہو جاؤ، کائنات کی سب سے بڑی دولت ہے یہ قرآن۔ اگر تمہیں قرآن آتا ہے، قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم نکال رہے ہو، اللہ نے توفیق دی ہے قرآن سمجھنے کی، سمجھانے کی، پڑھانے کی، پڑھنے کی، اس پر خوش ہو جاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو، ہوا خیر،
یہ بہتر ہے قرآن پڑھنا مما یجمعون، جو تم دنیا کا مال جمع کرتے ہو، دنیا کے لیے ٹائم نکالتے ہو، دنیا کی ڈگریاں لینے کے لیے وقت کھپاتے ہو، دنیا کی ڈگریاں لینے کے لیے رات بھر بیٹھ کر پڑھتے رہتے ہو، اس سے بہتر ہے قرآن سمجھنے کے لیے ٹائم نکالو، ہوا خیر مما یجمعون، اس قرآن کو پڑھنا بہتر ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ کے دوست وہ ہیں جن پر قیامت کے دن کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ لہم البشرا فی الحیات الدنیا، وہ لوگ جو ایمان لائے وکانوا یتقون اور یقین رکھتے ہیں، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی خوشخبری ہے، آخرت میں بھی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات کبھی تبدیل نہیں ہوتے۔ ولا يحزنك قولهم، ان کی باتوں سے آپ غم زدہ نہ ہوا کریں۔ ان العزت للہ جمیعا، عزتیں ساری اللہ کے پاس ہیں۔ وهو السمیع العلیم، اور وہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ آگے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے جو پیچھے سورہ اعراف میں چل کے آیا ہے، یہاں کچھ اور انداز میں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ جادوگر ہے، ہمیں یہاں سے نکالنے کے لیے آیا ہے۔ جادوگروں کو انہوں نے بلایا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا جو تم لائے ہو نا، ان اللہ سیبطل، اللہ ان قریب اس جادو کو باطل کر دے گا۔ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، اللہ فسادیوں کے عمل کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ، موسیٰ کی قوم سے چند لوگ ایمان لائے، باقی ایمان نہ لائے۔ کس لیے؟ علی خوف من فرعون، فرعون کے خوف کی وجہ سے، اس کی دہشت کی وجہ سے۔ جو بھی ایمان لاتا اس کو مار ڈالتا، سولی پہ لٹکا دیتا، ہاتھ پاؤں کاٹ دیتا ہے۔ تو اتنے مشکل ترین دور میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّأَ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا، کہ اپنے گھروں میں عبادت کرو۔ اب باہر نکلتے ہو تو تمہیں مار ڈالا جاتا ہے، تو اپنے گھروں کو مسجد بناؤ۔ وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اپنے گھروں کو قبلہ بناؤ۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، گھروں میں نماز قائم کرو، اور مومنوں کے لیے خوشخبری ہے۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی فرعون کے خلاف، بد دعا کی فرعون کے لیے، اللہ ربنا، ہے ہمارے رب، انک آتیت فرعون، اللہ تو نے فرعون کو مال بھی دیا ہے، زینت بھی دی ہے، وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی میں سرداریاں اور مال، زیب و زینت سب کچھ دیا ہے۔ لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِكَ، اللہ اپنے اس ٹھاٹھ باٹھ کی وجہ سے، اس دولت کی وجہ سے، اس پیسے اور عہدوں کی وجہ سے، لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِكَ، تیرے راستے پر چلنے والوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ، اللہ ان کے مالوں کو مٹا ڈال، وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں کو سخت کر دے، فَلَا يُؤْمِنُوا، اب یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہاں تک کہ عذاب کو ہی دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی، قَدْ أُجِیبَتْ دَعْوَتُکُمَا، تم دونوں کی دعا قبول کی گئی۔ وجاوزنا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو سمندر سے پار کیا، فرعون پیچھے آیا ان کا پیچھا کرتے ہوئے اور عداوت اور دشمنی کرتے ہوئے، حتی اذا ادرکہ الغرق، غرق ہونے نے پایا جب اس کو، تو کہنے لگا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں اس رب پر ایمان لایا جس رب پر بنی اسرائیل ایمان لائی تھی۔ اسے کیا کہا گیا؟ آلان، اب جب روح نکلنے لگی اب مانتا ہے، اب ماننے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، تو اس سے پہلے فسادی تھا، تجھے کہاں ایمان کی دولت نصیب ہوگی؟ پڑھنے نہیں دی گیا اس کو، فرشتے نے اٹھائی مٹی اور ماری اس کے منہ پر۔ اللہ فرماتے ہیں فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تیرے جسم کو ہم رہتی دنیا تک قائم رکھیں گے، نجات دیں گے اور اسے زمین پر رکھیں گے تاکہ تو بھی نشانی بن جائے۔ یہاں کمال کا نقطہ ایک مفسر نے لکھا ہے کہ جو اللہ کی آیتوں کو نہ مانے، اللہ کی نشانیوں کو ٹھکرا دے، اللہ اسے بھی نشانی بنا دیتے ہیں۔ اللہ کی نشانیوں کو نہیں مانتا تھا نا، اللہ نے اسے بھی مار کر عبرت کا نشان بنا دیا، وہ بھی ایک آیا ہے، وہ بھی ایک نشانی ہے۔ اب دیکھو اس کو، فرعون بڑا متکبر تھا، انا ربکم الاعلی کہنے والا، جو کہتا تھا مجھ سے بڑا کون ہے، حکم میرا چلتا ہے، میں جو چاہوں کروں۔ کہاں گیا وہ؟ کہاں گئی اکڑ، کہاں گئی غرور، کہاں گیا تکبر، سب خاک میں مل گیا۔ آگے یونس علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے، صرف ایک ہی قوم تھی کہ جنہوں نے عذاب کو دیکھا اور توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها، کوئی بھی بستی ایسی نہیں تھی کہ جو ایمان لائی ہو اور اس کے ایمان نے اسے فائدہ دیا، الا قوم یونس، سوائے قوم یونس کے۔
لما آمنوا جب وہ ایمان لائے کشفنا عنہم ان سے دنیا کا عذاب ہٹا دیا گیا ومتعناہم الی حین اور ان کو ایک وقت تک کے لیے مہلت دے دی گئی۔ یہاں ایک سوال ہے کہ فرعون کی توبہ کیوں قبول نہیں ہوئی؟ اس وقت اس پر بھی عذاب آ گیا تھا اور قوم یونس پر بھی عذاب آ گیا تھا۔ تو یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ یونس علیہ السلام کی قوم نے ابھی عذاب آیا نہیں تھا، عذاب کی علامتیں آئی تھیں، دور سے بادلوں کو آتا ہوا دیکھا، بھی عذاب نہیں آیا، علامات کو دیکھا۔ اور پیغمبر بھی ان کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، جب پیغمبر چھوڑ کر چلے گئے اور علامتیں کو دیکھا تو اس وقت انہوں نے توبہ کر لی اور مغفرت کر لی، گناہوں کی معافی مانگ لی، تو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ عذاب ابھی نہیں آیا تھا، فرعون پر عذاب آ چکا تھا اور عذاب دیکھ کر اس نے مانا تھا، تو عذاب دیکھ کر کوئی مانے تو اب قبول نہیں ہے۔ ہاں علامتیں اور نشانیاں، باقی چیزیں بھی تو نشانی ہے نا، قیامت کی علامات ہیں، نشانی ہے، تو چھوٹی چھوٹی نشانیوں کو دیکھ کر اگر کوئی مان لیتا ہے، توبہ اور استغفار کرتا ہے تو اس کی توبہ قبول ہے۔ قل یا ایھا الناس، سورت کا آخر ہے سورہ یونس کا۔ اے لوگو قد جاءکم الحق من ربکم، تحقیق تمہارے پاس حق آ گیا تمہارے رب کی طرف سے، جو اس حق کی اتباع کرے گا تو اسی کا فائدہ ہے، اور جو گمراہ ہو گیا تو اس کی گمراہی کا وبال بھی اسی پر ہے۔ واتبع، آپ اتباع کریں جو آپ پر وحی کی جاتی ہے، واصبر، اور صبر کریں یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، اور وہ سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم فی الآیات والذکر الحکیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔